اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی ایک خوشبو محسوس کر رہے ہیں، فضا میں وہ خوبصورتی محسوس کر رہے ہیں، اور آنے والا ہر ہوا کا جھونکا جو ہے ہمیں ماہ رمضان کی خوشبوؤں سے جو ہے ہمیں معطر کر رہا ہے۔ یعنی ماہ شعبان المعظم کے آتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور بالکل ماہ رمضان دہلیز پر کھڑا ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور ماہ رمضان میں ہم داخل ہو جائیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کی ماشاءاللہ مبارک ساعتیں آیا چاہتی ہے۔ اس اعتبار سے ARYQ TV نے اس پروگرام میں یعنی روشنی سب کے لیے میں الحمدللہ ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرنے کے لیے علماء حضرات کو مدعو کیا ہے کہ آیا قرآن کریم کی روشنی میں جو ہے ماہ رمضان المبارک کی جو فضیلت اور اہمیت ہے، اور مزید ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ تو اچھا ہے کہ پہلے سے اگر ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیں، ازروع قرآن سمجھ لیں، احادیث کی روشنی میں سمجھ لیں، تو ہمیں اس بات کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ ورنہ ہوتا ہی ہے کہ بقیہ جس طرح 11 مہینے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس مہینے کو بھی اسی طریقے سے جو ہے سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے اسے گزارتے ہیں۔ جتنا ماہ رمضان ہے، ہمارا کھانا پینا تو ویسے ہی چلتا رہے گا، ہم تو مریض ہیں، ہمارے لیے تو کیا استثناء والی کیفیت ہے، کچھ یہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، کچھ دے دیں گے، ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کی اہمیت آپ کی سمجھ آ جائے گی، پھر اس کے لیے آپ پوری طور پر شعوری طور پر آمادہ ہو جائیں گے، اور پھر پوری شعوری آمادگی کے ساتھ جب آپ وہ عمل کریں گے، وہ عبادت کریں گے، تو اس عبادت کی حلاوت بھی آپ کو نصیب ہوگی اور اس کا اجر و ثواب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، چونکہ ظاہر ہے قرآن ہی ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، تو قرآن کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت اگر آپ بیان فرما دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یقیناً بہت اہم موضوع ہے، اور ماہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے اگر ہم ذہنی طور پر اور عملی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کے مطابق ہوگا کہ جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو رجب اور شعبان اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ دراصل خود رمضان کی تیاری کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، اور رمضان کی اہمیت کو اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بہت عمدہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی اہمیت کو لفظ رمضان کے ساتھ واضح فرمایا ہے، اور غالباً یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں اس لفظ کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ 185 میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ تو اللہ نے دیکھیے کہ رمضان المبارک کا تعارف جو کروایا ہے، ایک تو تعارف کروایا، یہی خود اس مہینے کی بہت بڑی عظمت و اہمیت ہے کہ اللہ اس کا تعارف کروا رہا، اور پھر تعارف بھی جس چیز کے ذریعے کروایا وہ چیز بھی انتہائی اہم ترین ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر نہ صرف یہ کہ تعارف کروایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پھر آگے مزید جس چیز کو نازل کیا اس رمضان میں، تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں رمضان کی وقت پیدا
پیدا ہو تو اللہ نے پھر اس کی بھی شان بیان فرمائی. انزل فیہ القرآن کے بعد ھدی للناس کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں, حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. اچھا ایک خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ نزول قرآن کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ ہی کیوں منتخب فرمایا؟ ہاں یہ ایک بڑی اہم بات ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اگر ہم غور کریں کہ دیگر مہینوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کتنا اہم ہے وہ اسی سے واضح ہو جائے گا. کیونکہ رمضان المبارک کے اندر خود ہم غور کریں تو جو کچھ قرآن مجید پیغام لے کر آیا اس کا پریکٹیکل چونکہ موجود ہے رمضان کے اندر, تو اللہ نے پھر نزول کے لیے بھی اسی کا انتخاب فرما لیا. مثلا رمضان میں روزہ ہے, رمضان میں بھوک و پیاس ہے, رمضان میں تقوی و پرہیزگاری ہے, عبادتوں کی کثرت ہے, خیرات ہے, صدقات ہے, اور اسی طریقے سے تقرب اللہ ہے, خلوت نشینی ہے, اعتکاف ہے, یعنی کتنی کچھ اندر چیزیں موجود ہیں. تو جو قرآن گویا کہ یہ سارا فلسفہ حیات لے کر آیا تھا نا, اس کا اگر اس قرآن پر عمل کرنے کا سب سے بہترین اگر موقع ہے نا تو وہ خود رمضان میں ہی ہے. تو اللہ نے پھر نزول کے لیے بھی وہی مہینہ منتخب فرما لیا. تو گویا کہ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ایک ہی جگہ پر اللہ رب العالمین نے جمع فرما دیے. اب صرف اس میں پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو اس ایک مہینے تک بس محدود نہ رکھیں, بلکہ اس کو سیکھنے کا ایک ذریعہ بنا لیں, اس ایک مہینے کو ٹریننگ کا ذریعہ سمجھ کر پھر اپنی باقی زندگی کو بھی اس کے آئینے میں, اس کے تناظر میں سنوارنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے ماہ رمضان کی اہمیت و عظمت اور فضیلت کے جو خود قرآن مجید نے اس کو بیان فرمائی. اس قرآن نے کہ جو نازل بھی اسی میں ہوا اور بیان بھی پھر وہی قرآن اس کی اہمیت کو فرما رہا ہے. شب قدر کا ذکر بھی قرآن نے فرما دیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ بھی رمضان کی فضیلت ہے کیونکہ شب قدر رمضان میں ہے. تو لہٰذا سورۃ القدر ایک پوری جب نازل ہو گئی تو یہ بھی خود ماہ رمضان ہی کی فضیلت ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمایا. اچھا روزوں کی فضیلت بھی چونکہ قرآن, تو روزہ بھی رمضان کی عبادتوں میں سے ہے. وانتم عاکفون میں اعتکاف کا ذکر قرآن میں, یعنی جو رمضان کی الگ الگ عبادات ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں قرآن نے بیان فرما دیا. تو یوں اگر ہم غور کریں تو خود رمضان کو اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں دہرایا تاکہ بار بار تلاوت ہوتی رہے. تو ان تمام چیزوں سے بھی رمضان کی یاد دہانی ہوتی ہے. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا تو یہ چیز واقعتاً سامنے آئی کہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کا ذکر بائی نیم قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھا پھر صرف مہینے کا ذکر نہیں ہوا نام کے ساتھ, بلکہ اس کے حوالے سے دیگر چیزوں, روزوں کا بھی ذکر ہوا, اعتکاف کا بھی ذکر ہوا, یعنی کہ اس کے نزول کا بھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. قرآن کے ساتھ جو اس کا ربط ہے اس ماہ رمضان کا اس کو بھی ظاہر کیا گیا. پھر لیلۃ القدر کا بھی حوالہ آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم نہ سمجھ پائیں یہ الگ بات ہے, ہماری جو لا علمی ہے وہ ایک طرف, لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ بجا ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے, ایک پورا پیکج ہے. 3 عشروں پر مشتمل ہے, رحمت, مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کے جو 3 عشرے ہیں اس پر مشتمل ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی مزید اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے مزید بڑھ جاتی ہے کہ آیا ایسا مبارک مہینہ ہے جو کہ 3 عشروں پر مشتمل ہے. ان 3 عشروں کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اس مہینے کا استقبال کرتے ہو اور یہ تمہارا استقبال کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا, اس کے فضائل بیان فرمائے, اس کی اہمیت بیان فرمائی. تو اس میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ اتقم من النار. یہ 3 عشروں کو الگ الگ جو آپ نے پیکج فرمایا نا, واقعتاً جب حضور نے فرما دیا تو مسلم ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا جو اول ہے وہ رحمت بن کے آتا ہے, اور جب درمیان آتا ہے تو مغفرت کی چھم اچھم برسات ہو رہی ہوتی ہے, اور جب اس کا آخر آتا ہے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے. اچھا الگ الگ عشروں کو اس طرح تفصیل کے ساتھ حضور علیہ السلام کا بیان فرمانا, یہ اس طرف واضح اشارہ ہے کہ ہماری ایک مزاج کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو تھوڑا سا جب گزارتے ہیں اپنے درمیان تو ہم اس کو ایک رسم بنا لیتے ہیں یا اس کے عادی ہو جاتے ہیں یا اس کی اہمیت کم کر بیٹھتے ہیں. حضور یہ بتانا چاہتے ہیں اس کی پہلی گھڑی سے لے کے, اس کے پہلے عشرے سے لے کے
اس کی آخری گھڑی تک اور اس کے آخری عشرے تک خدا نے اس کو مہربان بنا دیا ہے، سبحان اللہ، اس کو افضل بنا دیا ہے۔ کہیں پر اگر تم سے غفلت طاری ہوئی تو کہیں تم سے رحمت نہ رہ جائے، کہیں تم سے مغفرت نہ رہ جائے، کہیں وہ جو آخر میں تمہیں پروانہ ملنا ہے نا، سرٹیفکیٹ ملنا ہے، وہ کہیں نہ رہ جائے تم سے۔ جب یہ آتا ہے حضور فرماتے ہیں پہلی گھڑی میں اللہ اہل اسلام کی مغفرت فرماتا ہے، یہ اس شان سے شروع ہوتا ہے، اللہ، رحمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو پھر کہیں تم اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہمارا مزاج ایک طرف یہ ہے کہ کوئی چیز آگے بڑھتے بڑھتے ہم عادی ہو کے اس پہ غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف رمضان کی شان اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اول رحمت، درمیان مغفرت، اور آخر میں شب قدر، شب قدر، آخر میں طاق راتیں، یعنی آخر اس کا اتنا عظیم ہو جاتا ہے، عروج، آخر اس کا عروج ہے، عروج کی طرف جا رہا ہے، اللہ، آخری عشرہ اس کے عروج پہ چلا جاتا ہے۔ اس عروج کو سمجھنا، یعنی یہ نہ ہو کہ یعنی اور بالکل آخر میں لیلۃ الجائزہ ہے، اور لیلۃ الجائزہ آخری شب بالکل عطا کر رہا ہے، جب مزدور کو جب مزدوری مل رہی سبحان اللہ، ہے، یہ اس کی جو ہے نا۔ اچھا آپ دیکھیں طاق راتیں بھی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ 5 راتیں طاق ہو گئیں، بیچ میں اللہ بھی اپنے بندوں کو کچھ ریلیکس تو دے رہا ہے نا، یعنی 5 راتوں کو زیادہ بڑا کر دیا، کنٹینیو نہیں ہے، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ ہٹنا، پھر کسی چیز پہ پڑھنا، ہٹنا، پھر پوری محنت سے، پوری شدت سے، یعنی یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ تم کسی ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری محنت کم نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں شاپنگ بڑھ جاتی ہے، آخری عشرے میں غفلت بڑھ جاتی ہے، آخری عشرے میں گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ کیا اچھی بات کہ آپ نے آخری عشرے میں غفلت بڑھ جاتی ہے، جبکہ محنت بڑھ جانی چاہیے، عبادتوں کی طرف رغبت بڑھ جانی چاہیے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، علامہ صاحب سے جواب مکمل لیں گے۔ بسم اللہ۔ تو آپ کا خیر مقدم ہے، علامہ صاحب اپنا جواب مکمل فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضور نے اس تعارف میں ہمیں یہی بس سمجھایا ہے، ہر عشرہ اہم ہے، اس کا نفل اہم ہے، اس کا فرض اور زیادہ اہم ہے، اس میں نیکی کرنا اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اس میں یعنی ایک ایک چیز کو اس طرح فوکس کر کے ہمیں بتانا یہ اہمیت واضح کرتا ہے کہ اب بھی اگر جو غافل رہا، اور میرے حضور نے کہا وہ رمضان ملنے کے بعد بھی مغفرت کا سامان نہ کر سکا، کہا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑی پھر کوئی بدبختی نہیں ہے۔ اس میں جبریل امین آمین کہہ رہے ہیں، یہ وہ دعا ہے، وہ دعا ہے، اللہ اکبر، اتنا کھول کھول کے تمہیں تمہارے نبی نے جب بتا دیا، اب کچھ نہیں بچتا۔ اب یہ نہ ہو تیرے کرکٹ کے ٹورنامنٹ چلتے رہے، رات بھر آپ پوری رات گزار دیں، اچھی طرح پلان کرو، ایک ایک عشرے کو انجوائے کرو، مناؤ، رحمت لو، مغفرت لو، پروانہ آزادی لو، اس کو پوری علامہ صاحب نے فرمایا کہ انجوائے کرو۔ انجوائے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہوٹلوں پر رات گزاریں، آپ ہائی وے پر رات گزاریں، اور آپ سڑکوں پر اور میدانوں میں ٹورنامنٹ جو ہے اس کو ارینج کر کے آپ راتیں گزاریں۔ انجوائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی وہ عبادت کی حلاوتوں کو انجوائے کریں، جو عبادات کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر، تلاوت، نوافل، اور اپنے جتنے جو آپ کے فرائض رہ گئے ان کی ادائی کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور بہترین مہینہ ہے۔ اچھا فرمائیے گا، اجر و ثواب اور نیکیوں میں اضافے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، صحیح ماضی میں جو ہو گیا اس پر انسان کو اگر ندامت ہے، شرمندگی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، تو اس اعتبار سے ماہ رمضان المبارک کتنا اہم ہے، چاہتا ہوں کچھ بیان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ماہ رمضان شریف سراسر ہی نیکیوں کا مہینہ اور نیکیوں میں اضافے کا مہینہ ہے، اور خود بخود یوں سمجھ لیں کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ثواب بڑھتا رہتا ہے، اور اتنا کریم مہینہ ہے، اتنا کریم ہے رمضان کہ الکریم کہا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی اس میں، کیونکہ جو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اگلی عبادت پر وہ اطمینان اور استطاعت حاصل کرنے کے لیے آرام بھی کرتا ہے، اس دوران بھی اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں سو رہا ہے۔ روزے کی حالت میں سونے والے کو اس وقت بھی اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بحالت روزہ ہے، تو یعنی اتنا کریم مہینہ ہے، عبادت میں سو دے۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں ابھی جو علامہ صاحب نے ماشاءاللہ حدیث شریف کا حوالہ دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سنن بیہقی میں اس کو روایت کیا گیا
کہ جب آخری شعبان کا اختتام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور استقبال رمضان کے حوالے سے، تو اس میں فرمایا کہ قد اظلکم شہر مبارک یا شہر عظیم، کہ صحابہ تم لوگوں پر اس وقت بہت زبردست اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، پھر اس میں عشروں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور خاص طور پر یہ نیکیوں کے اضافے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ اس کے اندر جس نے کسی بھی نیکی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا تو وہ کوئی بھی نفلی نیکی بھی، کوئی بھی خیر کا کام ایسا ہے کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، کہ جیسا کہ اور مہینوں میں اس نے وہ کام فرض طریقے سے ادا کیا ہو، یعنی اس مہینے کا نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو فرمایا کہ کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے 70 فرائض ادا کی، یعنی کہ رمضان کے مغرب سے پہلے تک اگر ہم شعبان میں عمل کر رہے ہیں تو فرض ہی کے برابر ہے، نفل کے درجے میں، جیسی جناب مغرب ہو جاتی ہے اور وہ رمضان طلوع ہوتا ہے ایک دم سارے ضابطے چینج ہو کر گویا کہ رمضان کے ضابطے بن جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ اب ان کا نفل فرض کے برابر لکھنا ہے، فرض 70 کے برابر کر دینا ہے۔ 30 دن تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے، تو کتنا کرم ہے یہ۔ حضور علیہ السلام پھر اس کے اندر سوشل رویوں کے حوالے سے بھی ہمیں توجہ دلاتے ہیں، اسی خطبے کے اندر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کرنے کا مہینہ، پھر اس کا ثواب بتایا، فرمایا کہ وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا اس کا ثواب جنت ہے، یعنی کہ صبر کرنے پر ثواب ہے، کیونکہ اس میں ظاہر برداشت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، رویوں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک طرف ہم عبادتیں بھی کریں، تلاوت بھی کریں، لیکن اپنے رویوں کو بھی بہتر کریں۔ تجارت کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسے فائدے نہ اٹھائیں لوگوں سے کہ ایک طرف جناب ہم لوگوں سے الٹے سیدھے تجارتی منافع حاصل کریں، خیانتیں کریں، اور پھر جلدی جلدی بھاگ کر پہلی صف اور مسجد میں جماعت حاصل کرنی ہے، لوگوں سے بازار میں غبن کرنے کے بعد جماعت پابندی سے ادا کر رہے ہیں، تراویح پوری پڑھ رہے ہیں لیکن بازار میں غبن کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں تضاد آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے پھر ہم وہ رمضان سے جو حقیقی منفعت اور روحانیت ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو علامہ صاحب نے جو 3 اشروں کا حوالہ دیا، وہ 3 اشرے واقعی بڑی تربیت کا ذریعہ ہے کہ اگر آدمی یہ سوچے نا یہ رحمت بھی ہے، بخشش کا بھی ذریعہ ہے، تو آدمی پھر خیانت نہیں کرے گا۔ ایک طرف بخشش لے کر یہ مہمان آیا ہوا ہو، میں پس پردہ خیانتیں کر رہا ہوں، یہ مغفرت کا پروانہ لے کر دروازے پر کھڑا ہے، میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، میں ملاوٹیں کر رہا ہوں، یہ تو اپنا ہی نقصان ہے، بالکل اپنا۔ تو یہ تربیت کا بھی مہینہ ہے کہ یہ تینوں اشرے، یہ سارے جنت کے پروانے، یہ بشارتیں اور یہ فرض کے برابر عبادت کا ہو جانا، یہ بار بار گویا روزانہ ہمیں اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ سب کا سب ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ بھی اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اس بندے کے لیے کہیں گے، روزہ کہے گا میں نے دن میں اس کو آرام سے روکا، قرآن کہے گا میں نے رات میں اس کو آرام سے روکا، وہ شفاعت کی درخواست کریں گے، فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی۔ یہ تبھی ہوگا جب ان کے تقاضوں پر عمل کیا گیا ہوگا، ان کو راضی کیا گیا ہوگا۔ کوشش کریں کہ رمضان کا عملاً صحیح طریقے سے استقبال ہو، اور جب وہ رخصت بھی ہو تو راضی ہو کر ہم سے رخصت۔ بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ہمارے ہاں جو رویے پائے جاتے ہیں اس کی بھی آپ نے عکاسی فرمائی، اور پھر یہ کہ ماہ رمضان کی برکتوں کو ہم کس طرح سمیٹ سکتے ہیں اپنے دامن میں، اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ ہم نے عرب دنیا میں بھی دیکھا، اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر ہم پاکستان کا بھی ذکر کریں اور بطور خاص کراچی کا ذکر کریں اس حوالے سے کہ افطار کے جو انتظامات ہیں اور سحر و افطار کے اتنے اچھے انداز میں لوگ اتنے جذبے کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو افطار کا اور سحر کا معاملات کرا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی بساط کے مطابق اس سے بڑھ کر کوشش کی جاتی ہے۔ تو آیا اس کی جو فضیلت ہے افطار کرانے کے حوالے سے کیا ہے؟ اگر یہ میں سمجھتا ہوں سمجھ آ جائے تو پھر وہ 2 کھجوریں جو آپ کی دسترخوان پر ہیں اس میں ایک آپ کھائیں گے اور ایک کسی روزہ دار کو کھلا دیں گے، کیونکہ اس کی اہمیت جاننا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پروگرام کی سب سے اچھی تجویز یہی ہے کہ صرف اپنے لیے نہ کریں۔ آپ اگر بیرون ملک نہیں بھیج سکتے تو آپ کے قرب و جوار میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے پاس وہ انواع و اقسام کے اشیاء خورنوش موجود نہیں ہوں گے، تو آپ ان کو شیئر کریں۔ وہ اس شیئرنگ میں آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا اس کا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں، صرف اپنے دسترخوان کو کشادہ کرنا اور اس پر بھرمار کر دینا انواع و اقسام کی چیزوں کی ٹھیک ہے، لیکن آپ پڑوس کا بھی دیکھیں، اس شخص کو بھی دیکھیں جس کو یہ میسر نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو میسر کر دیا تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو آپ کے اندازے سے زیادہ انشاءاللہ ملے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ سب کے لیے روشنی
रोशनी सबके लिए। सबके लिए रोशनी, रोशनी सबके लिए। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है और रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और अहमियत पर बात हो रही है। जनरल बात हुई, फ़जीलत और अहमियत पर भी बात हुई, आशरे के तीनों अशरों के हवाले से भी बात हुई। फिर ये है कि माह रमज़ान मुबारक के दीगर चीज़ों के हवाले से कि हम किस तरह अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं और उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। वो अल्लामा साहब ने बड़ी कमाल बातें इरशाद फरमाई कि जो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं उनको भी मैसेज दिया कि आया वो किस कदर कर सकते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद उसमें तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और जिन ममालिक का नाम लिया, और जो लोग अपने अपने तौर पर अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी इस्तिताअत हस्ब इस्तिताअत जो कर सकते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये महीना जो है बुनियादी तौर पर कसरत से गुनाहगारों की बख्शिश व मग़फ़िरत करने वाला महीना है। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। मैं कहता हूँ, हम कहते हैं ना कि हमारे गुनाह बहुत हो गए, अब हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं और यूं है और यूं, अब तो इतना हो गया, कुछ नहीं हो सकता। ये महीना नवीद लेकर आ रहा है उन लोगों के लिए कि अगर गुनाहगार हो तो आ जाओ, बख्शिश करवा लो, मग़फ़िरत फरमाएगा अल्लाह ताला। क्या फरमाएगा इस महीने की अहमियत इस तनाजुर में मैं चाहता हूँ कुछ बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा माह रमज़ान को जिस तरह हम माह कुरान कहते हैं, इसी तरह बिला तकल्लुफ़ माह मग़फ़िरत भी इसको बेशक कहना चाहिए। और ऐसा है जैसा कि अशरों का जिक्र आया तो उसमें तो पूरा एक अशरा मग़फ़िरत है ख़ास तौर पर। अच्छा, वो भी अशरा मग़फ़िरत का ये मकसद नहीं है कि पहले अशरे में मग़फ़िरत नहीं होती या तीसरे में मग़फ़िरत अब नहीं होगी और सिर्फ दरमियान में मग़फ़िरत होगी, उसका ये मकसद नहीं है, बल्कि वो एक ख़ुसूसी ख़ास मग़फ़िरत का अशरा है। वरना इब्तिदाई भी और आखिर में भी उमूमन मग़फ़िरत होती रहती है लोगों की, दरमियान में खुसूसन मग़फ़िरत होती है, यानी कि वहाँ तो है ही मग़फ़िरत, लेकिन इब्तिदा और इंतहान भी मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता रहता है। तो एक तो ख़ास तौर पर ये माह मुबारक माह मग़फ़िरत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जुम्मे का और रमज़ान का और उसके दरमियान जो पूरा एक साल गुजरता है, और यानी रमज़ान का तो क्या ही कहना, दरमियान में जो पूरा साल गुजरता है ना, दो रमज़ानों के बीच में उस साल का जिक्र करते हुए हुजूर क्या फरमा रहे हैं, और दो जुम्मों के बीच जो पूरा हफ्ता गुजरता है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे के दरमियान तक और दूसरे जुम्मे तक जितना वक्त है, और फरमाया एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के आने तक, फरमाया मुकफ्फिरातुन मा बैनहुन्ना, इनके दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मुआफ़ फरमाता रहता है। सुभान अल्लाह। तो आप अंदाज़ा करें कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दरमियान में दो तरफ से अगर बंदे को रमज़ानुल मुबारक इहाता कर ले उसका, तो दरमियान को अल्लाह माफ़ फरमा देता है उस माह करीम के तोफ़ैल से। तो जिससे वो माह करीम नसीब हो जाए, उसमें वक्त गुजारना, वो 7 लम्हे नसीब हो जाएं, तो यकीनन वो कितना बाबरकत है और खुश नसीब शख्स है वो। इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक गुनाहों की कसरत है, बहुत से मामलात हैं, लेकिन अभी भी वक्त है कि हम संभल जाएं, पाक हो जाएं, सुथरे हो जाएं। और कहते हैं ना कि वो तौबा जो है ना, ये रूह का गुस्ल है, ये रूह का इत्र है, यानी तौबा के जरिए से हम रूह को गुस्ल भी कर दें और मुअत्तर कर दें, इसको खुशबूदार कर दें, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करें, तो उसके मुताबिक फिर इंशाअल्लाह वो शख्स फजीलत भी पालेगा और उस वईद से और नाराजगी से निकल जाएगा जिसका इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर आमीन कहकर फरमाया था, जिसका भी हवाला आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरे जीने पर कदम रखा था तो आमीन फरमाया था। तो सहाबा ने जब पूछा कि वो आमीन आपने क्यों फरमाया, पहले में दुरूद व सलाम के हवाले से फरमाया, दूसरे में वालिदैन की खिदमत के हवाले से फरमाया, यानी जो ना वालिदैन को पाए और मग़फ़िरत ना पा सके, तीसरे में रमज़ान का जिक्र है। फरमाया कि मन अदरक रमज़ान वलम युग़फ़र लह, जिसने रमज़ान पाया और बख्शिश और मग़फ़िरत को ना पा सका, तो फरमाया कि जिब्रील अमीन ने कहा था कि उसकी नाक खाक आलूद, यानी वो हलाक हो। हुजूर फरमाते मैंने उस पर आमीन कहा। इसका मतलब है कि इतना माह करीम आ जाए, आपके घर तक आया हुआ है, आपके अतराफ में आपके साथ मौजूद है रोज़े की तरह और कुरान के तौर पर, उसके बावजूद आप मग़फ़िरत हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसलिए कोशिश करें कि हम इसके ज़रिए से मग़फ़िरत को पाएँ। अशरा मग़फ़िरत तो है ही है, आखिर में जैसे क़िबला ने उरूज का जिक्र किया इससे पहले, तो शब क़द्र है, लैलतुल जायज़ा का जिक्र आया, ये सब के सब मग़फ़िरत के मुख्तलिफ़ असबाब हैं। इसके साथ साथ इस माह मुबारक के अंदर वो आमाल करें कि जिनमें मग़फ़िरत अल्लाह ने पोशीदा कर दी है, जैसे तिलावत कुरान है, ज़िक्र व अस्कार है, लोगों की खिदमत और भलाई करना है, इफ्तार की सूरत में, राशन की सूरत में उनके घरों तक पहुँचना है, मालूमात करना है, खिदमत करना है, उन्हें अपने ताम में शरीक करना है।
اس کے ساتھ ساتھ عفو درگزر بھی اس رمضان ہی کا تو حصہ ہے. فتح مکہ کب ہوا ہے؟ رمضان میں ہوا ہے نا. آپ نے عفو عام کا اعلان جو فرمایا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں یہ رویے تو اور زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے نا, جس میں حضور بڑے پیمانے پر خون کے پیاسوں کو معافی دے رہے ہیں. تو یقیناً آج ہم تو اپنے رشتہ داروں کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا رمضان میں مغفرت کے اگر اسباب ڈھونڈنے ہیں نا, تو وہ صرف تنہائیوں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسے سوشل کام کہ جس کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے, گھر والوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, ان سب چیزوں کو مغفرت کا ذریعہ سمجھ کر اپنائیں. تو یقیناً پھر رمضان المبارک جب رخصت ہوگا تو وہ قیامت کے دن اس سے پھر انشاءاللہ اس حالت میں ملاقات ہوگی کہ وہ ہمارے لیے خود ایک اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بنے. میں ایک دفعہ پھر لوٹوں گا آپ کی طرف. اچھا, ہمارے عمومی رویے جو ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک آگہی کا ایک پیغام ہے بنیادی طور پر کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے قرآن کریم کی روح سے, اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بیداری کا ایک پیغام ہے کہ بیدار ہو جائیں, اور جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں مغفرت بھی ہے, رحمت بھی ہے, اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی جاری ہو رہے ہیں. ہمارے عمومی رویے جو ہیں وہ کیسے ہیں, اور ہمیں کس قدر بیدار ہونے کی ضرورت ہے؟ علامہ صاحب کیا فرمائے گا؟ میں چاہتا ہوں چونکہ آج موضوع ایسا ہے کہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر بات ہو رہی ہے, تو ہمیں کتنا بیدار ہونے کی ضرورت ہے. چونکہ عام طور پر کسی چیز کے بارے میں ہم سن لیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہے, تو ہم پہلے سے ہر چیز اسٹور کر لیتے ہیں. جناب اس چیز کو اسٹور کر لیں, یہ کر لیں, وہ ہمارے بقیہ ہماری زندگی مشکل نہ ہو. تو یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے, ہمیں کتنا بیدار ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بات رئیس بھائی دعوے سے کہتا ہوں, جیسے ابھی ہمارے سننے والے بھی یہ بات سن رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ابھی بیٹھے ہوئے نا, یہ نیت کر لیں کہ میں نے جو چیزیں ابھی بیان ہوئی ہیں, آپ نیت کر لیں کہ میں نے رمضان میں یہ لینا ہے. ابھی نیت کر لیں, ابھی نیت کر لیں کہ لینا ہے. پریکٹیکل کے لیے آپ ذہن بنائیں, آپ کا تو وہ تو شروع ہو جائے گا. ذہن بنائیں, آپ یقین کریں آپ کو رمضان کی خوشبو آئے گی, ابھی آئے گی. آپ کو محسوس بے چینی ہو جائے گی کہ کیسے یہ آئے اور میرا نفل فرض بن جائے, میرا فرض 70 بن جائے. آپ یار آپ ذہن تو بنا لیں, ذہن تو بنائیں, نیت تو کریں. میرے ایک دوست ہیں, کل ہی انہوں نے ذکر کیا, میں بڑا حیران ہوا, دیکھیں کیسے نیک لوگ ہیں, عالم دین بھی ہیں. اچھا. کہنے لگے کہ میں رمضان سے پہلے 15-20 دن اس کیفیت میں گزارتا ہوں کہ سارے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو ہے نا ترجمے کے ساتھ اچھی طرح پڑھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور نیت یہ کرتا ہوں کہ جب تراویح میں کھڑا ہوں گا تو مجھے پورا قرآن سمجھنے میں ایک جگہ بھی مشکل پیش نہ. سبحان اللہ. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کو پورے قرآن کا ہر لفظ ترجمے کے ساتھ یاد ہو, بہت سارے الفاظ ذہن میں نہیں ہوتے. تو کہا میں آخری 15 دن اس نیت سے گزارتا ہوں مہینہ کہ میں پورا قرآن ہر لفظ پڑھ لیتا ہوں, اور جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے رب کا پورا قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں حیران ہوا کہ یہ کتنی ایک دیکھیں مبارک عمل ہے, کتنا قرآن سے کتنا تعلق ہے اس میں, اور ایک مہینہ پہلے آپ رمضان میں گویا داخل ہو گئے, اس کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے, آپ اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو دیکھیں باتیں بہت ہیں, بس آپ یہ نیت کر لیں, میں بس اتنا ہی کہوں گا, آپ نیت کر لیں کہ میں نے رمضان کو اچیو کرنا ہے, میں نے رمضان میں مغفرت لینی ہے. آپ یقین کریں یہ حضور کو خوشبو آ جاتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ میں رجب میں آ گیا ہوں, مجھے رمضان میں پہنچا. یہ خوشبو کی بات ہے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے آپ کو رمضان کے لیے ریلیکس کر لے کہ میں نے خوب عبادت کرنی ہے, کہا اس کی تو الگ بات ہے جس نے اپنے ملازم کو بھی رمضان کے لیے سہولت دی کہ میرے ملازم کا بوجھ بھی کم ہو جائے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے. یعنی رمضان کے لیے تیار ہونا اتنی بڑی بات ہے. اپنی فکر, اپنے ملازم کی فکر کہ یہ بھی جو ہے مسجد میں پہنچ جائے, یہ بھی تراویح پڑھ لے, یہ بھی روزہ رکھ لے, آپ کی یہ فکر ہونی چاہیے. اور پھر اپنی ذات کے لیے آپ کتنا سوچیں گے, یہ صرف فکر کی بات ہے. اللہ مجھے ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. دیکھیں نا ابھی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے, پہلی ویوز آ رہی ہے, دوسری اور تیسری بہت خطرناک ہوگی, اس کے لیے آپ یہ اقدامات کریں, اور حفاظتی اقدامات کے لیے اتنا زیادہ سوشل میڈیا بھی اور دیگر پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا جو ہے اویئرنیس فراہم کر رہے ہیں. یہ تو معمولی چیز ہے, یہ تو ایک سمجھ لیں آنے جانے والی چیز ہے. لیکن جو ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے وہ کتنی نیکیاں لے کر آ رہا ہے, کتنی بھلائیاں, اور ہمارے لیے کتنے مغفرت کے پروانے لے کر آ رہا ہے. اس کے حوالے سے اگر ہم پہلے سے جان لیں اور سمجھ لیں
تو جیسے علامہ صاحب نے کیا خوبصورت، وہ تو خواص کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ جن کا یہ دونوں ماشاءاللہ حفاظ ہیں اور یہ دونوں ماشاءاللہ مصلی پر ہوتے ہیں اور تراویح پڑھاتے ہیں، تو میری خوش بختی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہمیں نصیب ہوتا ہے. تو یہ فرمائیے گا حضرت، جیسے علامہ صاحب نے پیغام دیا کہ ماہ رمضان میں اگر اس طرح سے جیسے قرآن کا اور رمضان کا ایک تعلق ہے، ہم بھی ایک تعلق قائم کر لیں اس کے ساتھ، اور پھر ایک تیاری ایسی ہو کہ اس ماہ رمضان میں اس عشرے میں مجھے یہ کرنا ہے، گولز جس طرح اچیو کیے جاتے ہیں نا، گولز بنائے جائیں، تو ان کو اچیو کرنے میں جو ہمیں جو برکات حاصل ہوں گی، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ علامہ صاحب نے بہت بنیادی باتیں ارشاد فرمائی، اور یقیناً جب ہم اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو ایک پروگرام کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو تربیت کے طور پر اور ایک کلاس کے طور پہ، ایک سبق کے طور پر ہم ماہ رمضان کی تیاری کے لیے، کہ جیسے لوگ حج پہ جب جاتے ہیں تو ایک ٹریننگ کی کچھ کلاسیں لیتے ہیں، نشستیں اٹینڈ کرتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو اس طرح کی ابتدائی گفتگو ہوتی ہے کسی مہینے کے آنے سے پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس مہینے میں داخل ہونے کا طریقہ سکھاتی ہیں اور اس مہینے کی برکتوں کو پوری طرح سے حاصل کرنے کے لیے انسان کو تیار کرتی ہیں. ہمارے یہ ایک بہت ضرورت کی بات یہی ہے کہ ہمیں اس مہینے کے لیے باقاعدہ تیار ہونا پڑتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ بزرگان دین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ تو تیار ہی رہتے تھے اس کے لیے پہلے سے، ان کی زندگی اس کے مطابق. ہمارے چونکہ دور غفلت ہے، ہر چیز میں غفلت زیادہ ہے، اسباب غفلت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے پھر ہمیں اس انداز سے پہلے سے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے اور بار بار اس کو سکھانا سمجھانا پڑتا ہے. لہٰذا ہم بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو یہ تمام باتیں گھر کے اندر سکھائیں اور گھر کے اندر بھی تھوڑا سا ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جیسے شعبان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے اور بزرگوں نے لکھا کہ شعبان و شہر القراء، فرمایا کہ یہ قراء کا مہینہ ہے، یعنی کہ قاریوں کا مہینہ ہے. وہ اس طرح جیسے ابھی حضرت نے بھی کچھ ایسی مثال دی، تو بات یہی ہے کہ شعبان کے مہینے سے پہلے سے قرآن مجید کو، آج لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا مکمل کیا، تو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی رمضان تھوڑی آیا، ابھی ہم رمضان میں شروع کریں گے، تو پہلے روزے کو پہلا پارا، دوسرے روزے کو دوسرا پارا. اس بات پہ کیوں حیرت ہو رہی ہے کہ آپ سے شعبان میں پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو یہ حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں رسم بن گیا، رواج بن گیا کہ ہم نے رمضان میں پڑھنا ہے. بات یہ ہے کہ ہم شعبان میں، رجب میں اور دیگر مہینوں کو بھی پہلے سے پڑھیں. اسی طرح سے اور بھی دیگر اپنی جو روٹین ہے، مثلا بہت سے لوگوں میں سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک اپنے آپ کو اس کے لیے عادی بنا سکیں. اور عادت کے ساتھ جب ایک کام ہوگا، ذوق کے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ پھر اس کی برکت اور زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوگی اور پھر انشاءاللہ وہ چیزیں ہماری روح کا، عادت کا اور عمل کا حصہ بن جائیں. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. علامہ صاحب نے فرمایا اور بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، آج ہی سے نیت کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ آپ کس طرح عبادتیں کریں گے، ماہ رمضان المبارک میں کس طرح تلاوت کریں گے، کس طرح عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، اس پورے مہینے کو کس طرح اپنے لیے جو ہے فوائد کا سبب بنائیں گے، بخشش کا، مغفرت کا، رحمت کا مہینہ آپ بنا سکیں گے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج ہی سے نیت کر لیں، انشاءاللہ نیت کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، اور جب ماہ رمضان المبارک آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر حلاوت بھی عبادت کی انشاءاللہ نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے.